الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ 15 ماہ تک اسرائیل اور صہیونی قوت غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر جو آگ برساتی رہی ہے، اور جس سے کہ ساری کی ساری آبادیاں منہدم ہو گئیں، 50,000 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے، جس میں چھوٹے بچے، خواتین، بوڑھے۔ اور اب جو جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہے وہ چونکہ فلسطینیوں کے شرائط پہ ہوا ہے اور اس میں ان کو کامیابی ملی ہے، تو یقیناً وہ مبارکباد کے بھی مستحق ہیں، اور ہمیں اللہ پر مکمل بھروسہ ہے کہ فلسطینیوں کا یہ خون اور یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، اور یہ ساری جدوجہد فلسطین کی مکمل آزادی اور مسجد اقصیٰ کی مکمل آزادی پر منتج ہوگی۔ لیکن یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کو مصر میں آباد کر دیا جائے، تو فلاں ملک میں آباد کیا جائے، تو فلاں ملک میں آباد کیا جائے۔ ٹرمپ جیسے شخصیت کے ساتھ اسی طرح کی باتیں جچتی ہیں جس کا عقل کوئی تقاضا نہ کرتا ہو۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جنگ عظیم اول کے بعد جب یورپ میں یہودیوں نے مار کھائی اور وہ دربدر ہوئے، تو اس وقت بین الاقوامی جو قوانین سامنے آئے اقوام متحدہ کے، اور ان کی نئی آباد کاری کے بارے میں ایک بین الاقوامی ذمہ داری قرار دی گئی تھی کہ ان لوگوں کو پوری دنیا میں جگہ جگہ آباد کیا جائے۔ پھر کیوں صرف فلسطین میں آباد کیا گیا؟ صرف فلسطین کی سرزمین کیوں اس کے لیے خاص کر دی گئی؟ اور 2017 میں جو دارفور معاہدہ تھا وہ کس منصوبے کے تحت ہوا جس میں کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی نفی کی گئی؟ تو اس حوالے سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ آپ فلسطینیوں کو مختلف ممالک میں آباد کرنے کا مشورہ نہ دیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ اسرائیل میں جتنے یہودی اور صہیونی لوگ ہیں ان کو امریکہ میں آباد کر لیں یا کسی یورپی ملک میں آباد کر لیں۔ تحت اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری امریکہ پر ہے کہ وہ اسرائیل کو یہاں سے اٹھائے اور تمام یہودیوں کو اور صہیونیوں کو امریکہ میں جگہ دے اور وہاں ان کو آباد کر دے۔ دوسری بات جو میں آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، وہ ابھی جو نیا قانون کا پاس ہوا ہے، تو میں ذرا آپ کے نوٹس میں یہ بات لے آؤں کہ اسلام آباد میں آپ کا ایک وفد مجھے ملا تھا، اور ان کا موقف میں نے سنا، اور ان کے ساتھ میں نے مذاکرہ بھی کیا، اور اس کے فائدے اور نقصانات کے پہلوؤں پر بحث بھی کی۔ مجھے ان کی بات میں وزن نظر آیا، اور ان کی بات معقول تھی کہ یک طرفہ طور پر قانون پاس کرنے کی بجائے اگر صحافیوں کے ساتھ ذرا مشورہ کر لیا جاتا اور ہماری کچھ تجاویز اس میں لے لی جاتی تو کیا بری بات تھی۔ اور اس میں تو یہ ہے کہ ایسا قانون کہ جب چاہے جس کو چاہے جس وقت اٹھا لے، اور ہر ہمارا ایک بیان اس کو آپ اس زمرے میں فوراً لے آئیں، کون پوچھنے والا ہے، اسے کوئی تشریح تو ہے نہیں۔ تو اس اعتبار سے میں نے صدر مملکت سے فون پہ رابطہ کیا، اور میں نے ان سے کہا کہ آپ دستخط نہ کریں، اور ان سے ساتھ آپ رابطہ کر کے ان کی تجاویز دے لیں ان سے۔ مجھ سے انہوں نے اتفاق کیا، اور یہ بھی کہا کہ محسن نقوی صاحب اب پہنچے ہیں
اور ایک آدھ دن میں میرے پاس پہنچنے والے ہیں، میں ان کی ذمہ داری لگاتا ہوں کہ وہ صحافیوں کے ساتھ رابطے میں آ جائیں، اور پھر ان کے کچھ جو تجاویز ہوں گی وہی میں پھر گورنمنٹ کو بھیج دوں گا کہ اس میں آپ شامل کر لیں۔ لیکن صبح ہوتی ہی دیکھا کہ انہوں نے دستخط بھی کر دیے۔ اب اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ انداز کہ آپ ایک شریف آدمی کے طور پر صدر مملکت کی حیثیت سے ایک بات کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ اس پہ دستخط کر کے اس کا گزٹ کر لیتے ہیں، تو میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ صحافیوں کی اس میں تجاویز لی جائیں، ان سے بات چیت کی جائے، جو معقول تجاویز ہوں ان کو قبول کر لیا جائے اور ترمیم کے ذریعے سے اس کو اس قانون کا حصہ بنا دیا جائے۔ تو یہ دو باتیں اس وقت میرا خیال تھا کہ میں آپ کے وہ گزار کر لوں۔ مزید اب اگر صورتحال پر آپ کے سوالات ہوں۔ پھر بھی انہوں نے دستخط کر دیے، آپ کے پرانے دوست ہیں، آپ کا دل نہیں ٹوٹا؟ تو میں ان کو پرانا جانتا ہوں۔ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور حکومت میں مذاکرات ہو رہے تھے، مذاکرات معطل ہو گئے، کیا یہ دونوں فریقین میں مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کوئی دوبارہ سے رول پلے کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اس میں ایڈ کر لیں کہ پی ٹی آئی نے مطالبہ کر دیا جوڈیشل کمیشن کا 9 مئی کے حوالے سے، وہ اس پہ ہیں، اور وزیر اعظم مذاکرات کا کہہ رہے ہیں، وہ جوڈیشل کمیشن پہ اڑے ہوئے ہیں۔ اس کا حل کیا ہے یہ جو ابھی چل رہا ہے دونوں فریقین میں؟ دیکھیے، میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور میں مذاکرات پر یقین رکھتا ہوں اور مذاکرات کے ذریعے سے سیاسی حل پہ یقین رکھتا ہوں۔ سو مذاکرات کی تو میں حمایت کروں گا، باقی مذاکرات کرنا اور نہ کرنا یہ ان کا اپنا معاملہ ہے۔ چونکہ انہوں نے مذاکرات شروع کیے تو اپوزیشن کی دوسری جماعتوں کو انہوں نے اعتماد میں نہیں لیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب وہ دوسروں کو اعتماد میں لینے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے تو پھر اس پر ہم مزید تبصرہ بھی نہیں کر سکتے۔ مولانا صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ حکومت جو اپنی مدت پوری کرے گی یا آپ بھی اس حکومت کرانے میں کوئی اپنا کردار ادا کریں گے؟ دیکھیے، حکومت میں اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ ایک دن بھی چل سکے۔ جو لائے ہیں وہی چلا رہے ہیں، اور جو لائے ہیں وہ کب اس کا اپنا سہارا جو ہے وہ کندھا جو ہے وہ اٹھا لیتے ہیں۔ جس دن انہوں نے کندھا اٹھا لیا اس دن وہ حکومت نہیں ہوگی۔ اچھا مولانا صاحب، یہ ہے کہ پی ٹی آئی آپ سے رابطوں میں دو حصوں میں تقسیم ہے، دھڑے بندی سامنے آئی، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے، مجھے ان کے آپس کے دھڑوں کے کوئی یہ میرا پرابلم نہیں ہے۔ وہ میرے پاس جو آتا ہے اور جو کہتا ہے کہ خان صاحب کی ہدایات پر ہم آپ کے پاس آئے ہیں، میرے لیے وہی دلیل ہے، وہی حجت ہے، اور میں انہی کی کسی بات کا جواب دینے کا پابند ہوں۔ اگر ان کی پارٹی میں کوئی اس سے الگ سی کوئی بات کرتا ہے یا اس کے برعکس کوئی بات کرتا ہے تو پارٹی ڈسپلن کے تحت ان کو خود ان کا نوٹس لینا چاہیے، نہ یہ کہ میں ان کے جواب میں کوئی بات کروں۔ مولانا صاحب، کے پی کے حالات خراب ہیں تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، جہاں تک کے پی کے حالات ہیں وہاں حکومت کی رت ختم ہو چکی ہے، وہاں پر مسلح گروہوں کا راج ہے، اور ٹرائبل ایریاز میں بھی اور سیٹل ایریاز میں بھی۔ پولیس اس وقت جس وقت میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اس کے بعد وہ سڑکوں پہ نہیں آ سکتی، وہ اپنے تھانوں میں جا کر محصور ہو جاتی ہیں، اور سڑکیں، علاقے وہ مسلح گروہوں کے قبضے میں ہوتی ہیں۔ وہی گاڑیوں کو روکتے ہیں، وہی لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں، وہی لوگوں سے ٹیکس لیتے ہیں، وہی لوگوں سے جرمانے لیتے ہیں، جو بھی ان کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، اور روزانہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہیں جگہ جگہ پہ، ہمارے خود علماء کرام نشانہ بن رہے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں جو ہمارے یہاں کے حالات ہیں، میرے خیال میں پنجاب میں شاید اس کا وہ احساس نہیں ہو رہا، اور اسی طرح بلوچستان کی صورتحال بھی جیسے ان کو ہم ملک کا حصہ ہی نہیں سمجھ رہے، اور جیسے کہ ہم نے ان کو ملک سے الگ کرنے کا کوئی سوچ رکھا ہے۔ میرے خیال میں یہ ساری صورتحال بڑی سنگین ہے، اور ریاست کی سطح پر اس کو سنجیدہ لینا پڑے گا، ورنہ پھر ہم یہ سوچیں گے کہ شاید یہ ملک کو تقسیم کرنے کے ایک منصوبے کا حصہ ہے۔ اچھا مولانا، دنوں میں ایک
कदर खो देता है हर रोज का आना जाना। मौलाना साहब कल MQM ने सिंध में मेरा किया है किरदार अदा क्यों नहीं करते किस बारे में? इन दोनों जमातों में, जो सियासी जमातें हैं दोनों, PTI और नून लीग, अहम किरदार आपको अदा करना चाहिए। मेरे ख्याल में दोनों को कोई मामला तय करने का इख्तियार नहीं है। जो लोग इख्तियार रखते हैं अगर वो रब्ता करेंगे तो फिर सोच सकता हूँ। मौलाना साहब कल MQM ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सिंध में, उन्होंने बोला कि गुज़िश्ता 15 साल से सरकारी सतह पर ताजरों से बदला लिया जा रहा है और सिंध में आपका माशाल्लाह आपकी जमात का काफ़ी वजह, तो आप कैसे देख रहे हैं इसको, उनका ये बयान इल्ज़ाम लगाना कि 15 सालों से ताजरों से बदला लिया जा रहा है? कौन ले रहा है इसका, कौन ले रहा है उसका भी जिक्र करें। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया 15 सालों से जो वही कह रहा हूँ ना, ये सरकारी सतह पर। ज़रा ये भी सोचना कि कौन कौन थे जो भत्ते लेते थे, अगर उसकी भी निशानदही हो जाए। कहीं ऐसा नहीं कि फिर मुझे आप ये दावत दे रहे हैं कि अगर वो अपनी पार्टी में किसी गिरोह के खिलाफ बात कर रहे हों और फिर आप मुझे कहें कि आप इसको बयान दें, तो मेरे ख्याल में उनको अपनी पार्टी के अंदर ही इसका एहतसाब कर लेना चाहिए कि वो किसके बारे में ऐसा सोच रहे हैं और किसके बारे में ऐसी बात कर रहे हैं। बाकी ये बात अपनी जगह पर है कि सिंध में डाकू राज है और वहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि रास्ते गैर महफूज हैं, मुसाफिर गैर महफूज हैं और भत्ते लोगों से लिए जाते हैं, लोगों को लूटा जाता है, मुसाफिरों को लूटा जाता है और आम शहरी की ज़िंदगी वहाँ गैर महफूज है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल है, शायद ही पाकिस्तान के किसी हिस्से से, और ये गुजरांवाला उसका मकसद है, आप सुनते हैं इतने लोग पाकिस्तानी डूब गए, बतौर आलमे दीन आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? हुकूमत को किस तरह इसको रोकना चाहिए और जो लोग ये घिनौना कारोबार धंधा कर रहे हैं, लोगों की जानों से खेल रहे हैं, इनको ले जाकर समंदर में डुबो देते हैं, उनके हवाले से बतौर आलमे दीन जरा मतलब ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ तो सख्त ऑपरेशन होना चाहिए और हमारे सादलोह लोग, फिर इंतहाई गरीब लोग, बेरोज़गार लोग, जिनको हम मुल्क में रोज़गार नहीं दे सकते, न ख़ुद उनके पास रोज़गार के कोई मौक़े हैं, वो इस उम्मीद पर कि हमें शायद ले जाया जा रहा है और फ़लाने मुल्क में हमें पहुँचाएँगे तो हम वहाँ पर सब्ज़ बाग होंगे, वो रास्ते में कहीं डूब जाते हैं, कहीं दरबदर हो जाते हैं। और ये मनाज़िर मैंने ख़ुद अपने आँखों से देखे हैं। मैंने उन लोगों को तुर्की में और दूसरे ममालिक में ख़ुद देखा है, अपने सफारतखानों में बैठे हुए रोते रुलाते देखा है और ये इंतहाई वाकई कर्बनाक सूरत हाल है। इसके ख़िलाफ़ बाकायदा एक हुकूमती इक़दाम होना चाहिए। इंसानी स्मगलिंग जो है एक इंतहाई घिनौना धंधा है और ये सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं, सबसे बढ़कर अमेरिका और कनाडा के दरमियान जो इंसानी स्मगलिंग होती है, शायद उसकी बराबरी कोई दूसरा मुल्क कर सकता हो। मौलाना साहब, एक बानी PTI का जो मुस्तकबिल है वो जल्द बाहर आ जाए और आप खुद उनसे पूछ लें कि आपको अच्छा मौलाना साहब, PTI ने अपना सदर भी चेंज किया है, तो आगे क्या आपको नजर आता है? देखिए, मैं पार्टी के किसी दाखिली मामले में मुदाखलत नहीं करता, ये उनका मामला है, सदर तब्दील करता है, वज़ीर आला तब्दील करता है, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में कोई हुकूमत नहीं है। बहुत शुक्रिया।